اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، جب تک جبریل پڑھتے رہیں آپ جلدی نہ کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، اس صورت میں بھی فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا آپ زبان کو بھی حرکت دے کے آہستہ آہستہ نہ پڑھا کریں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر دیں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں، اور پڑھانے کے بعد پھر آپ اس کی اتباع کریں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اس آیت سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ جبریل پڑھے تو تم چپ رہو، تو ہم جب امام پڑھے کیسے چپ نہ رہیں؟ انہوں نے بھائی جب اللہ کا نبی بھی قرآن سن کے خاموش رہو تو ہم بھی قرآن سنیں گے تو خاموش رہیں گے۔ اذا قرأ فانصتوا۔ وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك به لسانه۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب وحی اترتی تھی تو وحی کا جو ثقل تھا حضور اس کی شدت بھی محسوس کرتے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھتے بھی تھے کہ کوئی لفظ نہ رہ جائے۔ فأنزل الله هذه الآية يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبریل آیۃ قالها معه من شدت حرصه على حفظ القرآن۔ جب جبریل کوئی آیت پڑھتے تو آپ آہستہ آہستہ آیت پڑھتے تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے۔ فارشده اللہ تعالی الى ما هو الاسهل والاخف في حقه۔ اللہ نے آپ کو بہتر طریقہ عطا فرما دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، اور طریقہ کیا تھا کہ آپ خاموش رہ کے سنتے رہیں۔ ہم جمع بھی کریں گے، پڑھائیں گے بھی، آپ کے سینے میں جمائیں گے بھی۔ لتحرک بہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وان نجمعہ فی صدرک ثم تقرأہ علی الناس من غیر ان تنسى منہ شیئا۔ آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے، پھر آپ لوگوں پہ قرآن پڑھیں گے اس حالت میں کہ اس سے کوئی آیت بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ وقال في هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل انصت، خاموش رہو۔ فَإِذَا فَرَغَ الْمَلَكُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْكَ فَاقْرَأْهُ بَعْدَهُ۔ جب وہ فرشتہ پڑھ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر تم پڑھا کرو، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے زدنی مِنْكَ عِلْمًا۔ قال ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی وَلَمْ يَزَلْ صلی اللہ علیہ وسلم فی زیادۃ حتیٰ توفاہ اللہ عز وجل۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب یہ دعا مانگی کو رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، تو موت تک علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، زیادہ ہوتا گیا۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِهِ۔ اللہ نے کئی دفعہ پر وحی بھیجی، حتیٰ كان الوحی اکثر ما كان یوم توفی رسول اللہ، حتیٰ کہ وفات والے دن بھی وحی اتری۔ وقال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر عن موسیٰ بن عبید محمد بن ثابت النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔
اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو تم نے مجھے پڑھایا ہے اس کا مجھے نفع عطا فرما، اور مجھے وہ پڑھا جس سے نفع حاصل ہو، اور اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ والحمدللہ علی کل حال۔ یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ، وہ دلائل النبوہ للبیہقی میں بھی ہے، اور آج کل چھوٹے چھوٹے فضائل قرآن کے جو رسالے ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے۔ وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ عنہ، اور فرمایا تھا کہ ایک جمعرات، 2 جمعراتیں، حتیٰ کہ آخر حد 7 جمعراتیں ہیں، تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف 3 راتیں پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یا جو طالب العلم ہیں، حدیثیں پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں، ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شروع ہوتی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھنی ہے، پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ 1 جمعرات، 2 جمعراتیں، آخری حد 7 جمعراتیں ہیں۔ تو جو عمل کر لیتے ہیں نا جی، ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے اہتمام تھا، جو تحفیظ القرآن کے مدرسے تھے نا، تو استاد سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھاتے، جمعرات 7 بیٹھ جاتے تھے، اور پھر 2 3 بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ لیتے، پھر دعا پڑھاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدللہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا۔ واللہ اعلم۔